کتاب مقدس کے کچھ صحائف ایسے ہیں جو آج کے لوگوں کے لیے عجیب و غریب ہیں۔ میں اس دور میں رہتی ہوں جب بنی اسرائیل کئی سالوں سے مصر میں اسیری میں ہیں۔ میں روائل کی بیٹی ہوں جن کا نام جیتھرو بھی ہے، جو مدیان کے امام ہیں۔ یہ بیان تھوڑا سا عجیب ہے۔ مدیان کا یہودی امام ہونے سے کیا مراد ہے؟ میرا نام سفورہ ہے، اور یہ نام بھی شاید تھوڑا سا عجیب ہے۔ جلتی ہوئی جھاڑی میں خدا تعالیٰ سے ملنے کے بعد حضرت موسیٰ اپنی بیوی، بیٹوں اور خدا تعالیٰ کی عطا کی ہوئی لاٹھی کو لے کر واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک رہائش گاہ پر حضرت موسیٰ کو خداوند تعالیٰ ہاتھوں موت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کو کتاب مقدس کے عجیب ترین صحائف میں سے ایک کے بارے میں بتاؤں گی۔ وقت کے آغاز سے ہی لوگ محفوظ اور خوشحال ہونا پسند کرتے ہیں۔ ان کی یہی خواہش رہی ہے۔ اپنی حفاظت اور خوشحالی کو مسلسل بڑھانے کی کوشش میں دنیا بھر میں لوگ بے شمار چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ان چیزوں کو معبود کہتے ہیں۔ معبود کی کئی شکلیں ہیں۔ میرے دور میں سب سے زیادہ عام فطرت کے پہلو ہیں۔ جانور، سورج اور چاند، پانی، زمین اور ایسی بے شمار۔ ہم فطرت کے اتنا قریب رہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کی تمام کاوشیں بالکل واضح ہیں۔ معبودوں کی نمائندگی شہاب ثاقب یا مسخ شدہ درختوں یا فطرت کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم اکثر لکڑی، دھات اور چٹانوں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ چونکہ ہم ایسا کرتے ہیں تو ان میں واضح طور پر کوئی روحانی طاقت نہیں ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں یہ کہہ کر کہ ان میں کوئی طاقت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے معبود ہمارے بہت قریب ہو جاتے ہیں، ہمارے خاندانوں کے، ہماری برادری کے بھی۔ ہمارا معاشرہ معبودوں کی عبادت کے گرد گھومتا ہے۔ آپ کے معاشرے میں بھی پیشہ ورانہ کھیل اور سوشل میڈیا بھی ایسا ہے، حتیٰ کہ آپ کے بچے بھی۔ یقین نہیں مجھ پہ؟ تو چلیں فٹ بال سیزن کی بات کرتے ہیں۔ ہم معاشرے میں اپنے معبودوں کو تبدیل یا دیگر معبودوں کو اپنی عبادت میں شامل کرنے کا نہیں سوچتے۔ ایسا سوچنے پر زندگی میں مدد ملے گی۔ کتاب مقدس میں گھریلو معبودوں کی پہلی مثال حضرت یعقوب کی بیوی بی بی راحل۔ اپنے والد کے گھریلو معبود کو چوری کیا۔ یہ بظاہر اتنے چھوٹے مجسمے تھے کہ ایک کاٹھی کے نیچے چھپ سکتے تھے اور لابن انہیں واپس چاہتا تھا۔ اب یہ کہانی تھوڑی سی عجیب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ حضرت یعقوب اور بی بی راحل کی حفاظت کرتے ہیں۔ راحل اس وقت تک ان گھریلو معبودوں کی پرستش کرے گی جب تک حضرت یعقوب انہیں چھوڑ نہ دیں۔ آئیے صرف چند دہائیاں پیچھے جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا عجیب کیوں ہے۔ حضرت ابراہیم ترکی کے شہر حران میں رہتے ہیں۔ ان کے خدا تعالیٰ انہیں اسرائیل میں کنعان منتقل ہونے کا کہتے ہیں۔ پیدائش 1 سے 9 ابواب تک یہ واضح کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اس کائنات کو خلق کیا۔ حضرت ابراہیم خدا کے وفادار ہیں۔ خدا نے انہیں ایک عظیم قوم بنانے، ان کا نام عظیم بنانے اور دنیا کے تمام خاندانوں کے لیے برکت بنانے کا وعدہ کیا۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں انتہائی محفوظ اور انتہائی خوشحال بنائیں گے۔ حالانکہ ایسا کب ہوگا اس کا وقت معلوم نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں یہ کتنی حد تک ہوگا۔ میں نے آپ کے لیے ایک جال بچھایا، دیکھتے ہیں آپ اس میں پھنسے یا نہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ بہت طاقتور ہیں، اور میں نے گھریلو معبودوں اور دیگر معبودوں کو اس طرح بیان کیا کہ وہ مکمل طور پر بے اختیار ہیں، لیکن حقیقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا کہ دوسروں کے پاس بھی طاقت ہے۔ عجیب ہے نا؟ کبھی وہ شیطان کے ذریعے طاقت رکھتے تھے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ان میں فطری طاقت بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ خروج کو ایک ایسے وقت کے طور پر سمجھتے ہیں جب عبرانیوں نے دوسرے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیا اور صرف حضرت ابراہیم کے خدا کی عبادت کی، لیکن یہ اتنا واضح نہیں ہے۔ جب عبرانیوں کو مصر میں غلام بنا لیا گیا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کے خدا کے علاوہ بھی دوسرے معبودوں کی عبادت کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ بہت دور کی یاد بن جاتے ہیں، جبکہ مصری معبود زیادہ سے زیادہ حقیقی ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا پہلا کام عبرانیوں کو قائل کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ اپنے عہد کو نبھانا چاہتے ہیں اور انہیں غلامی سے باہر لانا چاہتے ہیں۔
ان کا اگلا کام عبرانیوں کو قائل کرنا تھا اور مصریوں کو بھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا خدا باقی معبودوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت موسیٰ اور خدا تعالیٰ نے ہم پر اپنے 10 احکام سے یہ ظاہر کیا۔ حضرت موسیٰ کا اگلا کام عبرانیوں کو قائل کرنا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ کو فوقیت دیں۔ غور کیجئے کہ 10 احکامات میں سے پہلا حکم کیا کہتا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ صرف ایک خدا کو مانو۔ حضرت موسیٰ کے گیت میں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے معبود موجود ہیں۔ میرے والد روائل نے کہا ہے، میں جانتا ہوں خدا تعالیٰ دوسرے معبودوں سے برتر ہیں۔ اس مدت کے بعد عبرانیوں کو صرف حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور کسی دوسرے خدا تعالیٰ کی پرستش نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تبدیلیوں میں بہت سے سال لگ جاتے ہیں، اور یہ تبدیلی آپ حضرت یشوع کی تقاریر کو سن کر محسوس کریں گے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت سے دیگر عبرانی معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت یشوع کے مشہور بیانات میں سے ایک یہ ہے، آج اسے چنو جس کی پرستش کرو گے، چاہے وہ معبود جس کی عبادت تمہارے بڑوں نے کی یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، تو ہم خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ بات اس طرح سے ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جانیں کہ واحد خدا تعالیٰ ہے۔ کتاب مقدس خدا تعالیٰ کی کہانی ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ محبت کرتے ہیں ہم سے، اور وہ اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں دیتا۔ اگرچہ انہیں وہ لوگ سمجھا جاتا ہے جو ایک سچے خدا کی پیروی اور ان کا دفاع کرتے ہیں، لیکن عبرانیوں کو سچے خدا کے علاوہ دوسرے خداؤں کی عبادت کرنے کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک سچے خدا کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتاب مقدس کی ایک افسوسناک کہانی ہے۔ یہ آج بھی ویسی ہی افسوسناک کہانی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک عجیب کتاب ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں ان کا خدا بہت قدرت رکھتا تھا، اور ان کے آس پاس کے لوگ اسی خدا کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے خدا تعالیٰ حضرت ابراہیم کے خاندان سے باہر بہت سے لوگوں کی عبادت میں شامل ہو گئے۔ ختنے کا رواج ان لوگوں کے لیے مشہور ہو جاتا ہے جو اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، جو محفوظ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ وہ محتاط اور زیادہ خوشحال ہونا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کچھ 100 سال آگے بڑھیں تو حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق کے وسیلے سے فرعون کے غلام عبرانی بن گئے۔ وہ حضرت ابراہیم کے خدا کو بھول گئے ہیں، لیکن مصر کے معبودوں سے اچھے سے واقف ہیں۔ تاہم مشرق وسطیٰ کے بہت سے دوسرے لوگ اب بھی حضرت ابراہیم کے خدا کو اپنی عبادت میں شامل کرتے ہیں، اور اب بھی ختنے کی رسم کو یاد رکھتے ہیں۔ میرے والد مدیان کے امام حضرت ابراہیم کے خدا کی اور دیگر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مدیان کا امام کیا کرتا ہے۔ میرا خاندان ایک بہت ہی سادہ وجہ سے ختنے کی رسم پر عمل نہیں کرتا۔ میرے والد کی 7 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک عجیب کتاب ہے۔ ایک دن میں اور میری بہنیں اپنے گھرانے کے مویشیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اور ہم انہیں برادری کے کنویں پر پانی پلانے لے گئے۔ ہمارے وہاں پہنچتے ہی کچھ معمولی چرواہے آ جاتے ہیں، وہ ہمیں بھگاتے ہیں تاکہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا سکیں۔ ہم عادی ہو گئے تھے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ روزانہ ہوا کرتا تھا۔ وہ تکلیف پہنچانے سے تو ڈرتے تھے، لیکن دھمکانے سے نہیں ڈرے کبھی۔ پتہ نہیں اچانک کہیں سے ایک مصری نمودار ہوا، اس نے ہمیں بچایا اور ہمارے مویشی پہلے زہر ہوئے۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ ہم 7 بہنوں کو وہ پسند آ گیا تھا، وہ طاقتور نوجوان۔ ہم نے شکریہ کہا اور اپنی بھیڑوں کو لے کر واپس گھر چلی گئیں۔ والد نے ہم سے پوچھا تم اتنی جلدی گھر کیسے آ گئیں، اور ہم نے اس مصری کی کہانی ان کو سنائی، یہ بتائے بغیر کہ وہ کتنا خوبصورت تھا۔ ہمارے والد اس حرکت پر ناراض ہو گئے اور ہمیں اسے رات کے کھانے پر مدعو کرنے کے لیے کہا۔ ہم بہت خوش تھیں۔ وہ خوبصورت شخص بعد میں حضرت موسیٰ نکلے۔ وہ بعد میں ہمارے گھر ہی رہے اور آخرکار وہ میرے شوہر بن گئے۔ ہمارے پہلے بیٹے کا نام جیرسوم ہے، اور بعد میں ہمارے مزید بیٹے ہوئے۔ ہم تقریباً 4 دہائیوں تک ایک بہت خوش خاندان کے طور پر رہتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ 80 سال کے ہوئے تو جب وہ جلتی جھاڑی میں ابراہیم کے خدا سے ملتا ہے، ایک طویل مذاکرات کے بعد
حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے بچانے اور انہیں ارض مؤدہ کی طرف لے جانے کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت موسیٰ اس رات گھر آتے ہیں اور میرے والد اور مجھے جلتی ہوئی جھاڑی اور ان کی نئی ذمہ داری اور لاٹھی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مدیان کے ایک امام کی حیثیت سے یترو خدا تعالیٰ سے بہت واقف ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہمارے خاندان کو اپنی برکت سے مصر واپس بھیجتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہم گدھے پر سوار ہو کر مصر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کی لاٹھی کو ساتھ لیے۔ اب میں کلام پاک میں یہ جس طرح رقم ہے ویسے سمجھانے کی کوشش کروں گی، مکمل نہیں لیکن تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گی۔ کلام پاک فرماتا ہے کہ ہم مصر واپس جاتے ہوئے ایک رہائش گاہ پر مقیم تھے کہ اچانک خدا تعالیٰ موسیٰ سے ملتے ہیں اور موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے ایک نوکیلا پتھر لیا، اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ کر حضرت موسیٰ کے قدموں میں پھینک دی اور کہا کہ آپ بے شک میرے لیے خونی دولہا ٹھہرے۔ تو اس طرح خدا نے موسیٰ کو زندہ رہنے دیا۔ تو اب واقعی یہ بہت عجیب واقعات ہیں، ہے نا؟ ہم سب ختنے کی رسم سے بخوبی واقف تھے اور کس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کا ختنہ کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کے تمام مردوں کا ختنہ کیا جائے۔ میں جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ کا ختنہ کیا گیا ہے، لیکن ہم نے اپنے بیٹے کا ختنہ نہیں کیا تھا۔ ہم نافرمانی کر رہے تھے، لیکن ہم اس کی سزا سے واقف نہیں تھے۔ میں جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے اور ایسا فوری طور پر کیا۔ میرا بیٹا وہ شدید تکلیف میں تھا، لیکن ہم نے موسیٰ کی جان بچا لی۔ اگر ہم پہلے اطاعت کرتے تو خود کو بہت سی پریشانیوں سے بچا لیتے۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ارض مؤدہ میں داخل ہونے سے پہلے کیا برداشت کرنا پڑے گا۔ ختنے کے اس عمل سے حضرت موسیٰ فرعون اور مصر کے معبودوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار اور اہل ہو جاتے ہیں، جو کہ عجیب بات نہ رہی۔